وہ رات کو جاگتے ہیں، ان کی نیم شبی ہوتی ہے، ان کی سحر ہوتی ہے، اپنے رب سے باتیں ہوتی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ اخلاص کے چند آنسو اس کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ جب آپ مالک کو مائنس کر کے پیسہ حاصل کرتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ شر کا آنا لازمی ہو جاتا ہے۔ وہ خیر کا پیسہ وہ نہیں خیر ہوتا۔ کا پیسہ نہیں ہوتا۔ خیر کا پیسہ اور طرح کا پیسہ ہوتا ہے، اس کے آگے مراحل خیر کے ہوتے ہیں، وہ آتا بھی خیر کے رستے سے ہے اور جاتا بھی خیر کے رستے پہ ہے۔ کنزیوم بھی خیر کے راستے سے ہوتا ہے۔ ہاں بالکل۔ اور جو دوسرا پیسہ ہے وہ آتا بھی خیر کے رستے سے نہیں ہے اور خیر ملتی بھی کوئی نہیں اس ملتے میں بھی سے۔ کوئی نہیں۔ ہاں، تو آپ دیکھیں گے دنیا کی دولت آپ نے کیوں لینی ہے؟ آپ کو خوشی ہو، راحت ہو، آپ کی معاملات جو پیسے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ اس سے حل ہوں، تاکہ آپ کے دلی اطمینان ہو، آپ کو گھر کے اندر اچھا گھر مل جائے تاکہ آپ کو قلبی راحت محسوس ہو۔ اگر مالک آپ کو ویسے قلبی راحت دے دے پھر اللہ اکبر، ان سب چیزوں کے بغیر۔ ان سب چیزوں کے بغیر ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہماری اکانومی ہوتی ہے۔ ہمیں رسک پہ جو ہے وہ ہر چیز پہ اعتبار آ جاتا ہے، رسک پہ اعتبار نہیں، بھاگے پھرتے ہیں ہم کہ یار کوئی رسک کا ہمیں اچھا وسیلہ مل جائے، اور ہم اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ ذمہ جو ہے وہ رب نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ جتنی محنت رزق ڈھونڈنے میں لگاتے ہیں نا، اس سے کم محنت میں رازق خود مل جاتا ہے۔ ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر، بالکل صحیح، واہ 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 واہ۔ رجوع ہی نہیں ہے ہمارا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے نا، یہ بات ٹھیک ہے کہ کوشش ہے ہماری، لیکن کوششوں کے جو ثمرات ہیں وہ ہر کوشش برابر کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہر کوشش کا اچھا ثمر کیوں نہیں کیوں ملتا؟ نہیں ملتا؟ یا کئی دفعہ بغیر کوشش کے کیوں مل جاتا ہے؟ واہ واہ واہ، کئی دفعہ بغیر کوشش مل جاتے، کئی دفعہ آپ ایڑیاں رگڑتے رہتے ہیں لیکن رگڑتے کچھ رہتے نہیں ہیں، وہ نہیں ملتا نہیں آپ کو۔ ملتا۔ یہ راز کیا چھپا ہوا ہے اس کے ہاں بیچ میں؟ ہاں، کیا چھپا ہے دسو۔ وہ سب کہا کرتے تھے کہ تمہارا کام ہے کوشش کرنا، کوشش کے رزلٹ کا نام اللہ رکھ لینا۔ اللہ اکبر، کوشش کے رزلٹ کا نام ہے اللہ، اللہ۔ کہ یہ ہے وہ اللہ جو چاہے تو تمہیں دے دے، چاہے تو نہ دے۔ تو اب نہ جو دے۔ کر لو، اور وہ چاہے تو بغیر کیے تمہیں دے دے۔ واہ واہ واہ۔ سونا بنانے کا ہے نا جی فارمولا، بابے پرانے نکالتے ہوتے ہاں تھے، ہے ہاں ہاں، شنگرف تو یہ تو وہ نہیں پتہ نہیں کیا کیا پیچھے کر کے تو یہ سونا بن جائے، ہاں۔ کبھی کچا بن گیا تو کبھی پکا بن گیا۔ ہم، تو آپ نے کہا یہ جو مارکیٹوں میں سونے لے کے بیٹھے ہوئے یہ کون سے فارمولے سے آئے ہوئے ہیں؟ جنہوں نے پہاڑ اب پہاڑ سونے کے کٹے کی ہوتے ہیں، نہیں کٹے ایک ٹائم آئے گا تو سارے نکال دیں گے۔ ہاں۔ تو یہ مالک کے ساتھ دیکھو تقدیر کے مراحل اور طرح سے چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ کون سے اور طرح ہے؟ وہ کس طرح سے کیا کریں کہ رب راضی ہو جائے؟ اور رب کو راضی کرنے کا تو یہ طریقہ سونے والا تو بالکل بھی بالکل نہیں، جاگنے والا اس ہے، پاسے نہیں جاگنے والا ہے۔ واہ 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 واہ، ہاں۔ وہ رات کو جاگتے ہیں، ان کی نیم شبی ہوتی ہے، ان کی سحر ہوتی ہے، اپنے رب سے باتیں ہوتی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ اخلاص کے چند آنسو اس کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ اخلاص کے، اخلاص کے آنسو۔ اخلاص کے آنسو اگر نہیں بھی آ رہے تو چلو میں کہتا ہوں مگر مچ کے کر دو صحیح، کوئی آرٹیفیشلی کر دو اس کی بارگاہ میں، لیکن کرو تو صحیح، جا کے بیٹھو تو صحیح، مصلے کے ساتھ جڑو تو صحیح، کبھی اس کے ساتھ رات کی تنہائی میں بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش تو کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت قریب آ جاتا ہے، تو وہ تو کہتا ہے میں تمہارے بہت قریب ہوں، شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ کتنے لوگوں نے اس بات کو اپنی زندگی کے اندر واقعی فیل کیا ہے کہ رب بہت قریب ہو کے سنتا ہے، بہت قریب ہو کے۔ ہمارے دل میں کبھی خیال ہی آ رہا ہوتا ہے تو جواب آ جاتا ہے۔ تو یہ کنیکشن جو رب کے ساتھ ہے، یہ اصل طاقت تو یہاں چھپی ہوئی ہے۔
آپ ڈھونڈتے پھر رہے ہو دنیا کے اسباب، اور وہ ہے مسبب الاسباب. اللہ اکبر. وہ اسباب پیدا کرنے والا ہے، آپ اسباب ڈھونڈ رہے ہو. تو اس سے اگر رجوع کر لو کہ مالک یہ ہے میرے سارے معاملات، تو دیکھ کیا ہے. تو وہ جانتا ہے کہ آپ کو غریب رکھنا ہے، آپ کو امیر رکھنا ہے، آپ کو کیا رکھنا ہے. آپ کا کام ہے صرف اخلاص سے اس کے رستے پہ چلو. وہ چاہے گا تو پیسے دے دے گا، کیونکہ پتہ ہی کیا ہے، جب آپ مالک کو مائنس کر کے پیسہ حاصل کرتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ شر کا آنا لازمی ہو جاتا ہے. وہ خیر کا پیسہ وہ خیر کا پیسہ نہیں ہوتا. پھر پیسہ برائے پیسہ ہوتا ہے، اور پیسے کے اندر شر موجود ہے، آلریڈی ہے. پیسے میں شر موجود ہے، طاقت میں شر موجود ہے، عورت میں شر موجود ہے. یہ تینوں پاورز کہلاتی ہیں، اور تینوں پاورز کو جب تک اس رب کی منشا کے بغیر تم فالو کرو گے، شر لے کے آؤ گے ساتھ. لیکن اگر وہ دے دے، جیسے بھائی صاحب کہا کرتے تھے، کبھی رب سے نا حکومت نہ مانگنا. اگر مانگی اور مل گئی، ذمہ دار تم ہو، پھر جواب تسی دے ہوگے. لیکن اگر اس نے عطا کر دی تو ذمہ دار وہ ہے. ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب میں نے کب مانگی تھی؟ مانگے عطا کر دی. اب میں نے کب مانگی ہے؟ اب تو نے دی ہے تو ذمہ داری بھی تیری ہے. اب میں نے تھوڑی مانگی ہے. واہ واہ واہ. تو پیسہ مالک سے مانگنا نہیں ہے، مالک دے دے گا تو وہ آپ کے دل میں وہ خیر بھی پیدا ہو جائے گی. خیر کا پیسہ اور طرح کا پیسہ ہوتا ہے، اس کے آگے مراحل خیر کے ہوتے ہیں. وہ آتا بھی خیر کے رستے سے ہے اور جاتا بھی خیر کے رستے پہ، بھی خیر کے رستے پہ. ہاں بالکل. اور جو دوسرا پیسہ ہے وہ آتا بھی خیر کے رستے سے نہیں ہے، اور خیر ملتی بھی کوئی نہیں اس میں سے. ہاں. اور پھر بعد میں حساب بھی ہوتا ہے کہ تو دنیا میں کیا چھوڑ کے آیا، تیرے پیچھے تیرے بچے لڑ رہے ہیں آپس میں، لڑ بھی رہے ہیں، اور اس کے بیچ میں نفاق ہوگا، اس کے بیچ میں جھگڑا ہوگا، کوئی خیر کا کام نہیں ہوگا اس کے بیچ میں سے. لیکن خیر کے پیسوں کی جو درویشی کے پیسے ہیں، ان کی بڑی بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں پیسہ آپ کی جیب میں رہے، دل میں نہ رہے کم از کم. ہمارا دل میں رہ جاتا ہے، بعض کو جیب میں بھی نہیں ہوتا، جیب نہیں ہوتا پھر اس میں. لیکن آپ نے آنسو کی بات کی، آنسو کیا ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ سرکار بھائی صاحب نے اس کو کہا ہوا ہے کہ یہ موتی ہیں آنسو. ہاں، وہ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت کہا ہوا ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، کہ شرمندگی کے میرے یہ جو قطرے ہیں، اس کو بارگاہ عزی نے موتی سمجھ کے چن لیا، قبول ہو گئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تو اتنے قیمتی ہوتے ہیں، تو ضائع مت کریں، اور کم از کم لوگوں کے سامنے ضائع مت کریں. لوگوں کے سامنے لوگوں کے سامنے بالکل نہ ضائع کریں. لوگ اس کا اجر نہیں دے سکتے. رب کا اپنا ایک بہت قریبی معاملہ ہے یہ. آپ بڑے وہ کہتے ہیں حساس ہوئے ہوتے ہیں جب آپ رو رہے ہوتے ہیں، ولنریبل ہوتے ہیں، تھوڑے سے اس وقت آپ کو ٹھیس لگنے کے مزید چانسز ہوتے ہیں، فرجائل ہوتے ہیں. تو دنیا اس کا قدر نہیں کر سکتی. قدر وہ مالک ہی کر سکتا ہے. تو سمجھے تو وہ عطا کرنے والے آنسو. کہتے ہیں آنسو جو ہیں آپ کی دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی سیپ کے موتی ہیں جو یہاں سے نکلتے ہیں. اللہ دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی سیپ سے نکلتے ہیں. جیسے سیپ سے نکلا موتی ہوتا ہے نا سمندر میں، بالکل، کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اسے، کسی لمس نے نہیں چھوا، کیا پاکیزگی ہوگی اس کی. تو اس کو جنرل پبلک نہیں سنبھال، نہ جنرل پبلک کے تو آپ نے ضائع کر انہوں نے سمجھ آنے، انہوں نے ایکسپلائٹ کرنا ہے، وہ آپ ہو جاتے ہیں، بالکل ہو جاتے ہیں اس میں. تو وہاں پہ اگر آپ نے پیش کر دیے اپنے آنسوں کو، دن کی روشنی سے بچا کر رات کی تاریکی میں اپنے مالک کو اگر آپ نے پیش کرتی ہیں، تو سمجھے کو قبول ہو گیا. تو کہتے ہیں رات کو جاگنے والوں کے نا بڑے راز ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کبھی کبھی آواز آتی ہے
کہ آج رات جتنے بھی جاگ رہے ہیں نا سب کو فیض دے دو. اللہ اکبر. بعض کا دانت کے درد والا بھی فیض یاب ہو جاگ رہا ہوتا نا پیڑ صحیح ہو جاتی ہے. تو یہ جن لوگوں کا مالک اپنا قریب کر لیتا ہے نا وہ ان کو دنیا کی دولت اٹریکٹ نہیں کرتی. تو آپ دیکھیں گے دنیا کی دولت آپ نے کیوں لینی ہے؟ آپ کو خوشی ہو، راحت ہو، آپ کی معاملات جو پیسے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ اس سے حل ہوں تاکہ آپ کے دلی اطمینان ہو. آپ کو گھر کے اندر اچھا گھر مل جائے تاکہ آپ کو قلبی راحت محسوس ہو. اگر مالک آپ کو ویسے قلبی راحت دے دے پھر اللہ اکبر، ان سب چیزوں کے بغیر وہ کہتا ہے میرا کچا گڑا تیری فریج سے اچھا ہے، بتا تو کیا کر لے گا. تو یہ مالک جس کو عطا کر دے تو وہ اس کے لیے سکون ہی سکون ہے. یہاں عطا ہے کیا؟ عطا آپ کی کوشش کے باوجود، آپ کی غلطیوں کے باوجود جب آپ کو مالک سرفراز کر دے تو وہ عطا ہے. اللہ اکبر، آپ کی کوششوں کوتاہیوں کے باوجود. ہاں، اگر مالک جو آپ کو دے دیتا ہے نا وہ عطا ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا سیڑھیوں کا سفر ہوتا ہے کہ ایک ایک سٹیپ چڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں تو عطا لفٹ کی طرح ہے. ارے واہ 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 واہ، وہ ایسے ٹھک کر کے آپ کو 10ویں فلور پہ لے جاتی ہے. تو مالک کی عطا کا جو ہے نا عطا کے باب میں خطا کا ذکر نہیں ہوتا. وہ خطا کے باوجود بھی عطا کر سکتا ہے آپ کو. شرط فقط مسکینی ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، اس کی بارگاہ کے اندر سچائی ہونی چاہیے. کم از کم کوئی جگہ تو ایسی رکھ لو جہاں جھوٹ نہیں بولنا. ہاں کم از کم کوئی جگہ کوئی ایسی جگہ تو. اور صاحب نے ایک جگہ بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے کہا اپنی زندگی میں نا 2 لوگ تم نے ضرور رکھنے ہیں. ایک جس کی ہر خطا کو تم نے معاف کرنا ہے. اچھا. اور ایک جس کی ہر بات کو تم نے ماننا ہے. ہر بات کو ماننا ہے. ایک جس کی ہر خطا کو معاف کر دینا اور ایک دوسرا ہے جس کی ہر بات کو تم نے ماننا ہے. یہ 2 بندے تمہارے اندر کسی قسم کا کوئی کیڑا نہیں آنے دیں گے، نہ غرور کا نہ تعفن کا. جو معاف کرنے والا ہے نا جی وہ اس کے پاس کثرت آ جاتی ہے، پھیل جاتا ہے وہ زمین پر، کیونکہ معاف کر رہا ہے، سب کو معاف کر رہا ہے، نقصان دینے والوں کو معاف کر رہا ہے، دل کو جلانے والوں کو معاف کر رہا ہے. اور جو زندگی میں ایک ایسا شخص ہے جس کی ہر بات کو آپ نے ماننا ہے، وہ آپ کو ادب سکھائے گا، وہ آپ کو اس کی بارگاہ میں بیٹھنے کا طریقہ سکھائے گا، کیونکہ آپ نے اب سیکھ لیا ہے کہ کسی کی بات کو ماننا ہوتا کیا ہے. واہ واہ واہ. جو ماننے والا ہے وہ کم از کم غرور میں نہیں جا سکتا. اس میں تکبر نہیں آئے گا. استاد بیٹھا ہے کیسے جانے دے گا؟ استاد تو بڑا ہی ہوتا ہے، تو غرور والے کا بڑا کوئی نہیں ہوتا، وہ خود بڑا ہوتا ہے. تو اگر غور کریں تو ہماری زندگی میں شاید یہ دونوں لوگ نہیں، 2 لوگ ایسے کسی معاف نہ کرنے تیار نہیں، کسی نے وڈا منن. ہاں بالکل، دونوں چیزیں نہیں.